بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور حصے سوم میں بھی پھر ہماری گفتگو اصول عملیہ میں ہے۔ اصول عملیہ میں ہماری گفتگو کا آغاز ہوا براءت سے۔ براءت ہم نے کہا کہ وہاں جاری کرتے ہیں جہاں پر شک در تکلیف ہو کہ آیا مجھ پر یہ کام واجب ہے، تو براءت اگر جاری کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ترک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آیا یہ کام مجھ پر حرام ہے، شک کی صورت میں آپ اس کے مرتکب ہونا چاہیں تو مرتکب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک علماء کے گروپ نے کہا کہ مشکوک الوجوب و مشکوک الحرمت میں براءت جاری ہوگی، ان کے ادلہ بھی الحمدللہ پڑھ چکے۔ آج علماء کے دوسرے گروپ کی طرف چلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تکلیف مجہول میں ہم احتیاط پر عمل کریں گے۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم احتیاط پر عمل کریں گے تو لازمی ہے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، بغیر دلیل کے تو یہ بھی بات نہیں کریں گے۔ تو دلیل اگر ہم ان سے پوچھیں گے تو یہ بھی لازمی ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور عقل وغیرہ سے دلیل ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ تو پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کو احتیاط کرنا ہے، آپ لوگ جو ہے ایسے مشکوک چیز کے جو ہے کیا ہے مرتکب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیات پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے آیات کے بعد پھر جو ہے جناب یہ احادیث کی طرف بھی جائیں گے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے کہ شبہ چاہے تحریمیہ ہو چاہے وجوبیہ ہو۔ قرآن مجید سے جیسے مثلا انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ وَلَا تَقْفُ یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، ویسے تو یہ ہے کہ وہاں پر وقوف نہیں کرو، یعنی کیا؟ یعنی اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دو، یعنی اس کے تم مرتکب نہیں ہو سکتے ہو۔ پھر ایک اور جگہ پر یہ ہے کہ کیا اللہ نے تمہیں اذن دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ اور الزام باندھتے ہو، یا پھر یہ ایک جگہ پر ہے کہ ظن انسان کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ آیات کیسے دلالت کرتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ مشکوک الوجوب کو ترک کرتے ہیں، یعنی گویا کہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ چیز واجب نہیں ہے، اگر مشکوک الحرمت کو انجام دیتے ہیں تو گویا کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ چیز حرام نہیں، جبکہ آپ کے پاس اس کے عدم حرمت پر اور شبہ وجوبیہ میں عدم وجوب پر کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ یا کچھ آیات ایسی ہیں جو کہتے ہیں خود کو ہلاکت میں مت ڈالیں، یا کچھ ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ جو ہے کیا ہے تقوی اختیار کریں۔ تو بھئی تقوی تو ایسے ہی ہے کہ جس چیز کے وجوب کا احتمال ہے اس کو انجام دیں، اور جس چیز کے حرمت کا احتمال ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو نتیجے میں فرماتے ہیں کہ جناب یہ قرآن مجید ہمیں احتیاط کا کہتا ہے۔ مزید پھر اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ احادیث بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ الوقوف عند شبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات، جب آپ کو شبہات ہوں کہ یہ چیز واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو وہاں پر اگر آپ وقوف کریں یعنی ٹھہر جائیں، یعنی اس چیز میں احتیاط کریں، تو یہ بہتر ہے کہ آپ کسی ہلاکت میں جا کر پڑیں۔ تو اس قسم کے جو ہے کیا ہے جناب یہ ادلہ ہیں جس کی مزید ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ للقول بوجوب الاحتجاج، احتیاط استدلال کیا گیا ہے اس قول کے لیے جو کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا واجب ہے، فی ما اس مورد میں لم تقم فیہ حجتن جس میں کوئی ہمارے پاس حجت نہیں ہے، یعنی نہ اس کے وجوب پر کوئی حجت ہے نہ حرمت پر کوئی حجت ہے، بالادلۃ الثلاثۃ۔ تو اب وہ تج کو آپ جو ہے کیا فعل مجہول مانیں گے تو ہو جائے گا احتجج،
پھر احتجج میں بہرحال پھر کوئی توجیہ ہوگی، تو استدلال کیا گیا ہے، اس میں ہم معلوم کا ترجمہ نہیں کریں گے، بالعدلۃ الثلاثۃ، 3 ادلہ کے ساتھ استدلال کیا گیا، ایک کتاب ہے اور دوسری جو ہے کیا ہے جناب وہ اخبار ہے، اور تیسری دلیل جو ہے کہ وہ عقل ہے۔ اس بارے میں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اجماع وغیرہ نہیں ہے۔ اما الکتابو، بھائی قرآن مجید سے آپ ہمیں دلیل پیش کریں، فرماتے ہیں فبالآیات، تو استدلال کیا گیا ان آیات کے ذریعے الناہیت، جو روکتی ہیں، ان القول بغیر علم، کہ آپ بغیر علم کے اس مجہول چیز میں کوئی بھی نظریہ قائم نہ کریں۔ حالانکہ جواب نقلی خود احتیاط کرنا یہ بھی تو نظریہ قائم کرنا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ بغیر علم کے آپ محتمل الوجوب کو کہتے ہیں کہ واجب نہیں، محتمل الحرمت کو کہتے ہیں کہ حرام نہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ آیات جو ہمیں روکتی ہیں ان الالقاء فی التہلکہ، کہ آپ خود کو ہلاکت میں مت ڈالیں۔ خوب، اگر مجہول الوجوب کو ترک کریں گے تو گویا کہ پھر بھی ڈر تو رہے گا، شاید میں نے واجب ترک کیا۔ مشکوک الحرمت کو انجام دیں گے تو بھی ڈر تو ہے کہ شاید میں ہلاکت میں پڑا، تو اس قسم کی ہلاکت میں پڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ والآمرۃ بتقویٰ، اور وہ آیات جو ہمیں امر کرتی ہیں تقویٰ کا، تو تقویٰ کی بھی تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کے وجوب کا احتمال ہے اسے انجام دو، جس چیز کے حرام کا احتمال ہے اسے ترک کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ کی اگر معنی عربی میں پوچھیں تو شاید ہمیں استاد نے لکھائی تھی فإن معنی تقویٰ الاجتناب والاحتیاط، کہ آپ پرہیز کریں کس سے؟ محتمل الحرمت سے، اور جو ہے کیا ہے محتمل الوجوب کو آپ انجام دیں۔ خوب، والجواب، اب یہ والجواب لکھ کر گویا کہ آغا آخوند خراسانی جو ہے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ احتیاط کے قائل نہیں ہیں۔ ان القول بالاباحت شرعا، بتحقیق اگر ہم قائل ہو جائیں اس تکلیف مجہول میں اباحہ کے شرعی طور پر، وبالامن من العقوبۃ عقلا، اور ہم کہیں کہ عقلی لحاظ سے ہم سزا سے بھی امن میں ہیں، لیس قولا بغیر علم، بھائی یہ ایسے ہی بے بنیاد بات نہیں ہے، بغیر علم کی یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لما دل علی الاباحۃ، اس لیے کہ اباحہ پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، من النقل، نقلی دلیل موجود تھی جو کہ احادیث وغیرہ رفع عن امتی اور ما حجب اللہ یہ وہ، ولا البراءۃ من حکم العقل، اور دلیل عقلی بھی موجود تھی براءت پر، تو نتیجے میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے ایسی بات نہیں کر رہے، ہم بھی بغیر دلیل کے نہیں کر رہے ہیں۔ وما، جب دلیل عقلی موجود ہے براءت پر اور دلیل نقلی موجود ہے جناب اس کام کے اباحت پر، لا مہلکت، کوئی پھر جو ہے کیا ہے اس میں مہلکہ اور کوئی اس میں جو ہے کیا ہے وہ ہلاکت نہیں ہے، فی اقتحام شبہت اصلا، کہ ہم جا کے کسی شبہ میں پڑیں، ولا فیہ مخالفت التقویٰ، اور دلیل کے ہوتے ہوئے ہم اباحہ کے قائل ہو جائیں اور برات کے قائل ہو جائیں، اس میں تقویٰ کی بھی مخالفت نہیں ہے، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ مل اخبارو، اچھا احادیث احتیاط پر دلالت کرتی ہیں، کہتے ہیں جی ہاں، فبما دل، وہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں علی وجوب توقف، کہ واجب ہے آپ توقف کریں عند شبہت، جب کسی شبہ کا سامنا ہو، معللا فی بعضھا، در حالی کے بعض اخبار میں علت بیان کی گئی ہے، بأن الوقوف عند شبہت، بتحقیق شبہ کے وقت ٹھہر جانا اور کوئی فتویٰ نہ دینا، خیر، یہ بہتر ہے، من الاقتحام فی التہلکہ، کہ انسان جا کے ہلاکت میں پڑے۔ من الاخبار الکثیرۃ، کہتے ہیں بہت ساری احادیث ہیں، الدالۃ علیہ، جو دلالت کرتے ہیں وقوف پر، وقوف وہی احتیاط ہے، مطابقتاً، یا تو دلالت مطابقی یعنی کلیئر کہہ رہے ہیں کہ فہتت لدینک، او التزاماً، یا دلالت التزامی کے ساتھ دلالت کرتے ہیں، مثلا جو ہے کیا ہے ہمیں یہ کہا گیا کہ جس کام کا تمہیں علم نہیں ہے، جس سے حکم کا علم نہیں ہے، تو تم رجوع کرو ہماری طرف، رجوع کرو ہماری طرف، یعنی کیا؟
یعنی تم احتیاط کرو۔ یہ گویا کہ دلالت التزامی کے ساتھ احتیاط پر دلالت کر رہی ہے۔ وَبِمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْاحتیاط، اور بھی ہمارے پاس احادیث ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ احتیاط واجب ہے، من الاخبار الواردۃ بألسنۃ مختلفہ، جس کے الفاظ مختلف ہیں۔ یہاں تو یہ جو دو تین ہم نے بتائیں، ایک میں توقف کا لفظ تھا، ایک میں فحتت کا، ایک میں رجوع الی الائمہ، اس میں کچھ اور الفاظ ہیں جو آپ زیادہ اگر چاہیں تو وسائل الشیعہ میں رجوع کر سکتے ہیں، صفات قاضی کے باب میں۔ والجواب، اچھا اخبار کو آگے آخند مانتے ہیں یا نہیں؟ کہ دن اس کا بھی ہم جواب دیں گے۔ انہو لا تہلکت، بتحقیق کوئی ہلاکت نہیں ہے، فی شبہت البدویت، شبہ بدویہ، یعنی جو ابتدائی شبہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے سگریٹ آیا، اب شبہ ابتدائی ہے، اس کی کوئی حالت سابقہ نہیں ہے۔ دلالت نقل علی الاباحہ، جبکہ ہم نے احادیث بیان کی کہ وہ کہتے ہیں شبہ بدویہ میں آپ کے لیے مباح ہے اس کام کو انجام دینا، اور حکم عقل بھی ہم نے بیان کیا بالبراءت، کہ آپ اس کام سے بری ہیں، یعنی آپ پر نہ وجوب ہے نہ حرمت ہے، کما عرفت، جیسے کہ یہ ادلہ براءت میں آپ پہچان چکے ہیں۔ وما دل علی وجوب الاحتیاط، اور وہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں احتیاط کے واجب ہونے پر، لو سلم، پہلے تو ہم مانتے نہیں ہیں، اگر تسلیم کیا جائے، وَإِنْ كَانَ وَارِدًا عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ، اگرچہ یہ وارد حکم عقل پر، یعنی عقلی حکم کو ختم کر دیتے ہیں۔ ورود اور حکومت یہ دو اصطلاح ہیں جن کو شیخ انصاری نے غالباً ایجاد کیا تھا۔ بھائی حکم عقل یہ تھا کہ کبھ عقاب بلا بیان، اور یہ دلیل جو وجوب احتیاط والے ہیں یہ کبھ عقاب بلا بیان کے موضوع کو ہی ختم کر دیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، بتحقیق یہ جو احادیث ہیں جو وجوب احتیاط پر دلالت کرتے کفا بیانن، یہ کافی ہیں، علی العقوبۃ، کہ سزا ملنی چاہیے، علی مخالفت تکلیف المجہول، کہ تکلیف مجہول کی آپ نے مخالفت کی لہذا آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ ولا یسگا، کان نہیں دیا جائے گا، کان نہیں دھرا جائے گا، الی ما قیل، اس نظریے کی طرف جو کہا گیا ہے، جو کہ شیخ طوسی نے کہا، من ان ایجاب الاحتیاط، بتحقیق احتیاط کا واجب کرنا، ان کان مقدمتاً، اگر یہ مقدمہ ہے وجوب الاحتیاط، لتحرز عن عقاب الواقعی، تاکہ ہم بچ سکیں عقاب واقعی سے، المجہول جو ہمارے پاس مجہول، فہو کبیح، تو بھائی واقع مجہول پر عقاب کرنا کبیح ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَفْسِيًّا، لیکن اگر وجوب احتیاط کو مقدمہ نہیں بناتے بلکہ مستقل واجب مانتے ہیں، فَالْعِقَابُ عَلَى مُخَالِفَتِهِ، پھر تو ہمیں سزا اس احتیاط کی مخالفت پر مل رہی ہے، لا علی مخالفت الواقع، اس تکلیف کی مخالفت پر ہمیں سزا نہیں مل رہی، جبکہ ہماری بحث جو ہے کیا اس تکلیف مجہول کے بارے میں تھی۔ وَذَلِكَ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے آپ کو کہا نا لا یسگا، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے کہ بھائی احتیاط اگر مقدمہ ہے تو احتیاط کی مخالفت کی جا سکتی ہے، اور اگر احتیاط خود واجب نفسی ہے تو پھر سزا اس احتیاط پر ہے، اس تکلیف پر نہیں۔ لما عرفت، اس لیے کہ آپ پہچان کر آئے، من ان ایجابہ یکون طریقیا، بھائی یہ ایجاب جو ہے کیا، یہ ایجاب احتیاط موضوعیت نہیں رکھتا، یہ جو ہے کیا ہے واجب طریقی ہے، وہ عقلاً، اور اس کا واجب طریقی ہونا عقلی لحاظ سے، مما ان چیزوں میں سے، یصح ان یحتج بہ، صحیح ہے کہ استدلال کیا جائے اس وجوب احتیاط کے ذریعے، علی المؤاخذۃ فی مخالفت شبہ، کہ بھائی سزا ملنی چاہیے اگر کوئی شخص شبہ کی مخالفت کرتا ہے، کما هو الحال فی اوامر الطرق والامارات والاصول العملیہ، جیسے کہ یہی حال ہے اگر کوئی شخص جو ہے کیا ہے اوامر طریقی کی مخالفت کرتا ہے، امارات کی مخالفت کرتا ہے، یا اصول عملیہ کی مخالفت کرتا ہے۔ چلیں کسی حد تک ہم نے 2 منٹ کے لیے مان لیا اخبار احتیاط کو، لیکن کیا کریں ان اخبار کے مقابلے میں کچھ اور بھی احادیث ہیں، الا انہا یعنی یہ اخبار احتیاط تو عارضو، یہ ٹکراؤ رکھتی ہیں کس کے ساتھ، بما هو اخص، ان روایت کے ساتھ جو ان سے جو ہے کیا خاص تر
اور ان سے زیادہ ظہور رکھتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ اخبار براءت ہیں کہ آپ قبل الفحص تو ان پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن بعد الفحص ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے، یہ بات بدیہی ہے، ان ما دل علی حلیت المشتبہ، وہ حدیث جو دلالت کرتی ہے کہ مشتبہ آپ کے لیے حلال ہے، اخص وہ خاص تر ہے کس سے؟ اس احتیاط والی جو ہے کیا ہے احادیث سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے کیا ہے جناب صرف اور صرف اس صورت میں شامل ہوگی جب آپ فحص وغیرہ کر لیں تو۔ بل هو فی الدلالۃ علی الحلیت نص، بلکہ یہ دلیل جو مشتبہ کو حلال کر رہا ہے یہ حلال ہونے پر نص ہے، جیسے کل شیء لک حلال۔ وما دل علی الاحتیاط، اور وہ احادیث جو دلالت کرتی ہیں احتیاط پر، غایتہ زیادہ سے زیادہ جس پر وہ دلالت کرتے ہیں، انہ ظاہر فی وجوب الاحتیاط، بھائی یہ وجوب احتیاط میں ظہور رکھتی ہے، مثلا فحتت، لیکن کسی خاص مورد کے بارے میں نص ہو ایسی بات نہیں ہے۔ ما ان ہناک قرائن، جبکہ یہ عدل احتیاط میں کچھ قرینے بھی موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں علی انہ للارشاد، کہ بھائی یہ احتیاط والے جو امر ہیں یہ امر مولوی نہیں ہیں، یہ امر ارشادی ہیں۔ فیختلف ایجابا و استحبابا، تو کہیں پر ممکن ہے واجب ہوں، کہیں ممکن ہے مستحب ہوں، حسب اختلاف ما یرشد الیہ، کہتے ہیں اسی لحاظ سے کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی دلیل ہے جو ہمیں احتیاط کی طرف کہتی ہے اور یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر وہ دلیل وجوب والی ہوگی تو پھر ہم کہیں گے احتیاط واجب ہے، اگر وہ دلیل استحباب والی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر احتیاط مستحب ہے۔ تو نتیجے میں ادلہ احتیاط ادلہ براءت کے ساتھ ٹکر نہیں کھا سکتی، ہم مجہول التکلیف میں براءت جاری کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔